السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ بالآخر الیکشن 2024 کے بعد گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ تھا وہ سلولی گریجولی مختلف صوبوں میں بننا شروع ہو گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یہ پہلی جو ہے سپیچ کی ہے اسمبلی کے اندر، اور وہاں پر فلور پر انہوں نے جب یہ تقریر کی تو اس میں انہوں نے متعدد چیزوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے ایف آئی آر کا ذکر کیا جو کہ کے پی کے میں لوگوں کے خلاف ہوئی ہیں۔ اس کے حوالے سے انہوں نے 7 دن کی مہلت دی کہ 7 دن کے اندر اگر یہ ایف آئی آر ختم نہ کی گئی تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ کے پی کے اندر جو ان کی تقریر تھی اس سے لگ یہی رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر ایک جاندار حکومت بنائی ہے، کیونکہ وہاں پر جو کلین سویپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہی علی امین گنڈاپور کو اتنی سٹرنتھ ملی کہ وہ ایک فل سٹرنتھ کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کے پی کے کو ڈیلیور کیا جا سکے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ عمران خان کے نام پر ان لوگوں کو ووٹ ملا ہے، وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر سے جو دہشت گردی ہم اس کا مکمل طور پر خاتمہ کریں گے۔ کے پی کے سے اگر دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کے پی کے اندر جو بھی گاڑی انٹر ہوگی اس کی چیکنگ کی جائے گی، بھلے اگر وہ گاڑی فوج کی ہی کیوں نہ ہو اس کی بھی چیکنگ ضروری ہے۔ چیکنگ کے بعد کے پی کے میں گاڑیوں کو لایا جائے گا۔ اس طرح کی تمام تر صورتحال ہے کے پی کے میں۔ اب باقی دیکھیں کہ کے پی کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کی ایک مضبوط ترین حکومت ہے، وہاں پر کوئی ان کو ایسا ڈیسیژن کرنے میں پرابلم نہیں ہوگی، کوئی محتاجی نہیں ہوگی، کوئی ممبر جو ہے وہ ناراضگی کا خطرہ نہیں ہوگا، کسی دوسری جماعت سے ان کا اتحاد نہیں ہے۔ تو جب یہ کے پی کے کو اچھے طریقے سے ڈیلیور کریں گے، ڈیلیور کرنے کے بعد جب یہ ثابت کریں گے کہ انہوں نے کے پی کے کو ڈیلیور کیا اور کے پی کے اندر خاصی چینجنگ لائی ہے، تو پھر اس وقت جا کر اس کا امپیکٹ یہ پڑے گا کہ باقی صوبے جو ہیں اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کا جو مورال ہے وہ ہائی ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے سیاسی طور پر ایک بڑا پازیٹیو چینج آئے گا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ لیکن آج جو ان کے 9 مئی کے واقعے کا بھی ان نے تذکرہ کیا، ان کی جو تقریر تھی وہ بڑی جذباتی تھی، انہوں نے جو الفاظ کا چناؤ کیا وہ بڑا ناپا تولا تھا، انہوں نے اداروں کو بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ ادارے جو ہیں وہ صحیح سمت پر آ جائیں ورنہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جو عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے اپنے کارکنان کے تحفظات کا بھی اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی مرد و خواتین ان کے ساتھ کارکنان کھڑے ہیں ان کا بھی وہ تحفظ کریں گے ایز اٹ از، جس طرح کے وہ پہلے کرتے آئے ہیں، اور دوسری جو جماعتوں کے لوگ ہیں یا دوسری جو گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی طرف سے ماضی میں مختلف کارکنان کے خلاف جو ایف آئی آرز اور مقدمے درج ہوئے ہیں ان کو بھی روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جب خود بیدار ہوں گے، ہم جب خود اپنے حق کی بات کریں گے، ہم جب اپنی خود آنکھیں کھول کے رکھیں گے تو پھر جا کر یہاں پر کے پی کے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ تبدیلی کے لیے یہ ضروری ہے کہ عوام خود ایکٹیو ہو جائیں۔ یہ ساری کوئی صورتحال چل رہی ہے، لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں انہوں نے بھی مختلف اعلانات کیے ہیں، جس طرح انہوں نے پناہ گاہ تھی جو ان کا بند کرنے کا آج نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے اور اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اپنے اپنے طریقے سے جو بھی لوگ آئے ہیں وہ ملک کے اندر تبدیلیاں لا رہے ہیں، جو بھی جس صوبہ جس کے کنٹرول میں ہے اس صوبے کے اندر وہ اپنے طریقے سے تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایز کمپیئر ٹو پنجاب اینڈ کے پی کے بات کریں تو پنجاب اور کے پی کے اندر ڈیفرنس یہ ہوگا کہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی یونی ڈائریکشن میں جائے گی اور وہ خود ہی اپنے فیصلے کرے گی، لیکن جہاں پر پنجاب کے اندر جو گورنمنٹ بنی ہے وہاں پر شاید کہ اس طرح سے مضبوطی سے ڈیسیژن نہ ہو سکیں۔ لیکن ایک بات بڑی امپارٹنٹ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنے ہیں یہ کسی حد تک ان لوگوں کے اوپر ہیوی رہیں گے۔ مزید ملک کے اندر جو ہے وہ شاید جو صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں یہ بار بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے، ایک دوسرے کو اپنی بات شاید کسی جگہ پہ
منوا نہ سکیں، کسی جگہ پہ شاید وہ اپنی بات منوانے کی کوشش کریں، تو شاید اس کی وجہ سے بھی ہمیں کچھ بڑی چپکلش دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن کیا ملک کے اندر عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ یہ جو تقریریں عوانوں کے اندر کھڑے ہو کر ہوئی ہیں، کیا ان کے اوپر پریکٹیکلی ورک ہوگا؟ انہوں نے حلف لیا ہے قرآن کے اوپر، اسمبلی کے جو جتنے بھی ممبران ہیں کے پی کے میں، کہ آپ لوگ کرپشن نہیں کریں گے۔ تو اس صورتحال سے لگ تو یہی رہا ہے کہ موجودہ جو انیشیل سٹیج پہ جو سٹیپس لیے گئے ہیں، جو میجرمنٹس لیے گئے ہیں، ان سے یہی لگ رہا ہے کہ شاید کہ کوئی پازیٹیو چینج کے پی کے میں آ سکے، کیونکہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کو ابھی موقع ہے وہ پرفارم کرے اور پورے جو 3 صوبے ہیں ان کو بتائے کہ وہ حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، حقیقی معنوں میں ریاست کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، حقیقی معنوں میں ملک پاکستان کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ کے پی کے میں اگر پی ٹی آئی نے یہ مثال قائم کر دی تو پھر اگلا جو الیکشن ہوگا اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی اقتدار میں آنے سے روک نہیں سکے گا۔ لیکن بات اصل ہے ڈیلیور کرنے کی۔ یہ وقت بتائے گا کہ علی امین گنڈا پور کی جو تقریر ہے وہ کس حد تک سچ ثابت ہوگی، کس حد تک حقائق پر مبنی ہوگی جب وہ پریکٹیکلی طور پر پرفارم کریں گے۔ اگر وہ پریکٹیکلی طور پر پرفارم نہ کر سکے تو پھر شاید کہ وہ کے پی کے اندر اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جا کر تمام تر 3 صوبوں کے اوپر پڑے گا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف شاید اس طریقے سے واپس اپنے آپ کو سٹرنتھن کر کے لا نہ سکے۔ لیکن دیکھیں کہ جمہوریت کو اگر جو لوگ مضبوط کر رہے ہیں، آئین کو جو لوگ مضبوط کر رہے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، ان کا عوام کو ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن ضروری ہے کہ عوام کو خود بھی آنکھیں کھولنی چاہیے اور خود بھی میجرمنٹس لینے چاہیے۔ بہت شکریہ۔